ویری وارم ویلکم ٹو زنیرہ اظہر آفیشیل. ویورز، آج کا دن کل سے ڈسکس ہو رہا تھا کہ بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز آج 15 مئی ہے اور 14 مئی لاسٹ ڈیٹ تھی جو دی گئی تھی الیکشن کمیشن کو الیکشن کرانے کے لیے. جب ایک اٹر وائلیشن ہو جائے آف دا کانسٹیٹیوشن تو نیچرلی ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید آج کوئی بہت زبردست فیصلہ آئے گا یا کوئی رد عمل آئے گا سپریم کورٹ کی طرف سے، لیکن ایسا ہوا نہیں، بلکہ بہت کول اینڈ کام وے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دائر نظر ثانی کی اپیل جو ان کے سامنے آ گئی، انہوں نے اس کی سماعت کی اور اس کو سنتے ہوئے انہوں نے ریمارکس دیے دوبارہ کہ امید کرتے ہیں مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے، کوئی حل نکل آئے گا. سماعت میں جتنے بھی آرگیومنٹس تھے چیف جسٹس کے، اس میں وہ اس چیز پہ تو زور دیتے رہے کہ 90 دن کا مطلب ہے 90 دن، آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے. ان کا کہنا تھا انہوں نے موٹر وے پہ ٹریول کیا اور انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ کریش کر چکا ہے. اس کے علاوہ فنڈامنٹل رائٹس اور پولرائز سوسائٹی کا بھی انہوں نے ذکر کیا. بیرسٹر علی ظفر جو پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، کبھی وہ ان سے مخاطب ہوتے تھے، کبھی وہ اٹارنی جنرل سے مخاطب ہوتے تھے، لیکن آج کی ان کی پوسچرنگ اگین ریسٹرینٹ، ریزرو اینڈ ڈیفینسو سائڈ پر تھی. اس طریقے کا کوئی پوسچر جس میں یہ کہا جائے کہ ہی واز فیوریس اباؤٹ اٹ، کہ کتنے آرام سے کانسٹیٹیوشن کو کوئی تیسری دفعہ، یہ کوئی تھرڈ ٹائم ہے کہ ایک تو 90 روز کے بعد الیکشنز نہیں کرائے گئے، اس کے بعد ایک تاریخ دی گئی، اس پہ بھی نہیں کرائے گئے، پھر 14 مئی دی گئی، اس پہ بھی نہیں کرائے گئے. تو جو ایک بڑا تھنڈرنگ قسم کا رسپانس آنا چاہیے تھا عدلیہ کی طرف سے، وہ وٹنس کرنے کو نہیں ملا. جو چیدہ چیدہ ان کے دلائل میں بات چیت تھی سماعت میں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہمارے پاس کل ایک اہم کیس کی سماعت ہے، کیوں نہ یہ سماعت اگلے ہفتے تک ہم ملتوی کر دیں. جلدی تب کرتے جب لگتا کہ الیکشنز کا وقت آ گیا ہے. دس از اے ویری لیڈ بیک اسٹیٹمنٹ کہ اب الیکشن کا ٹائم تو گزر ہی چکا ہے، اور وہ ایک دفعہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ 1-2 ہفتے آگے ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ایز لانگ ایز الیکشنز ہو رہے ہوں. تو آج ایک دفعہ پھر وہی اپروچ چیف جسٹس کی نظر آئی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ادارے جو ہیں ان کو سیریس تھریٹس ہیں. میرا مشورہ ہے پرامن ماحول کے لیے کردار ادا کریں. آج دیکھ لیں حکومت بے بس ہے، لوگ گیٹ پھلانگ رہے ہیں، جس انداز میں سیاسی قوتیں کام کر رہی ہیں یہ درست نہیں ہے، لوگ جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں. لوگوں کی جانوں سے ہاتھ دھونے کی تو انہوں نے بات کی، لیکن انہوں نے جو 50 یا 60 کا آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دا ایگزیکٹ نمبر، جو نمبر پی ٹی آئی کے لوگ دے رہے ہیں کہ اتنے لوگ ان کے اس ساری توڑ پھوڑ میں اور جو کچھ کیوس ہوا اس میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان کو شاید چاہیے تھا کہ ان کا بھی ذکر کرتے. اگر وہ املاک کا ذکر کر سکتے ہیں تو پھر ان لوگوں کا بھی ذکر کرتے جو پاکستانی شہری تھے، جیسے بھی وہ مارے گئے. گولیاں کہیں سے تو چلی تھیں. فنڈامنٹل رائٹس کی بات بلینکٹ وے میں کرنا اور چیز ہوتی ہے، لیکن جب آپ چیف جسٹس کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوں تو پھر آپ کا کام ہے اس کی حفاظت بھی کرنا، ان کو انشور بھی کرانا، لیکن ان ڈیٹیلز میں وہ جاتے نظر نہیں آئے. پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ مذاکرات ختم کر کے بات آئین کی عملداری پر آ گئی ہے. ہماری مذاکراتی ٹیم کے 2 فریق گرفتار ہو چکے ہیں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے مذاکرات کی بات کی تھی اور دونوں جانب ہی سلجھے ہوئے لوگ موجود ہیں. چیف جسٹس نے پوچھا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ مذاکرات دوبارہ کیوں شروع نہیں کرا سکتے؟ تو اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ حکومت نے سنجیدگی سے مذاکرات میں حصہ لیا تھا، مذاکرات تحریک انصاف نے ختم کیے. اب سچویشن یہ ہے کہ اگر وہ مذاکرات تحریک انصاف نے بھی ختم کیے تو پچھلے 4-5 دن میں جو کریک ڈاؤن اس پارٹی پہ ہوا ہے، جس میں یو نیم اٹ ساری لائنز کراس ہوئی ہیں، میجر لیڈرشپ ساری اس وقت جیل میں ہے، احاطہ عدالت سے گرفتار ہوئے ہیں لوگ. عمران خان تو چلے باہر آ گئے، لیکن اس وقت بے شمار لوگ ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہیں. لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، ڈی سی آفیسز کے چکر لگا رہے ہیں ملاقات کے لیے. کچھ کو اے ٹی سی میں پروڈیوس کیا گیا ہے، کچھ کو صرف ڈیٹینشن میں رکھا گیا ہے، ان پہ ایف آئی آر کوئی نہیں ہے، کچھ کی ایف آئی آر ہے اور لوگ اس کو پرسو کر رہے ہیں. ایک کیوس کا عالم ہے، اور ابھی بھی لوگوں کو گھروں سے، ایون پیپل ہو آر آن دا موو، ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، وچ مینس کہ ٹریک اینڈ ٹریس پالیسی کے ذریعے بڑے فوکس طریقے سے پی ٹی آئی پہ ابھی بھی کریک ڈاؤن جاری ہے. اگر یہ ساری سچویشن جاری ہے تو اس کے ساتھ چیف جسٹس کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟
مذاکرات کے لیے سب سے پہلے جب جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں تو سیز فائر پہلی شرط رکھی جاتی ہے. سیز فائر نہ ہو تو ایٹ لیسٹ کوئی پرزنرز ایکسچینج کر لیے جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی جیسچر آف پیس یا کوئی ایسا جیسچر جس سے لگے یو آر سیریس ٹورڈز دا نیگوسیشن. لیکن اس ماحول میں جس میں ایک پارٹی کو صرف دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور ہر قسم کا الزام ان کے اوپر دھرا جا رہا ہے وداؤٹ ڈیو پروسیس آف انویسٹیگیشن, اس میں مذاکرات کیسے ہوں گے اور چیف جسٹس کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ اخلاقیات کے اعلیٰ معیار کو قائم کیا جائے. اور اٹارنی جنرل صاحب آپ کی کورٹ میں بال ہے اس وقت. اس کے علاوہ آپ اپنی قیادت کو بتائیں کہ پولرائز سوسائٹی میں کیسے انتخابات ہو سکتے ہیں. آپ سب کو ہائی مورل گراؤنڈ پیدا کرنی ہوگی. 90 دن میں انتخاب بنیادی معاملہ ہے, کیا آپ کو علم ہے؟ اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ ممکن ہو تو پیر کے روز سماعت رکھ لیں, تاہم عدالت نے کیس کی مزید سماعت آئندہ منگل یعنی 23 مئی تک ملتوی کر دی. سو یہ ساری ڈسکشن اب جہاں پہ ہالٹ کی ہے یہ زیرو سم گیم ہے, اس کا کنکلوژن کوئی نہیں نکلا. اگلے منگل تک کیا پی ڈی ایم جو کچھ کر رہی ہے وہی کنٹینیو کرے گی, کیا کریک ڈاؤنز کنٹینیو کریں گے, کیا کوئی ایسا آرڈر دیا جا سکتا تھا کہ تب تک ان سب چیزوں کو چیف جسٹس صاحب رکوا دیتے, یا ان کے اوپر پریشر اتنا ہے کہ انہوں نے مزید عمران خان کو جو ریلیف دیا ہے پچھلے 1-2 دنوں میں اس سے زیادہ وہ مزید کچھ نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ انہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ عمران خان ایک طرف اور لوگ ایک طرف, لوگوں کو اس وقت جو پرابلمس ہیں وہ بہت ریئل ہیں. ایک عام آدمی تو شاید وکیل بھی افورڈ نہیں کر سکتا, ایک عام آدمی تو شاید ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں کوئی مرد نہ ہو, وہ وکیل تو دور کی بات, عدالت تک تھانے تک کیسے جائیں گے لوگ, کس طرح ٹریس کریں گے اپنے ان خاندان کے لوگوں کو جو اٹھائے گئے ہیں یا جو غائب ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چل رہا وہ کہاں گئے. تو اس ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ شاید آج تھوڑا سا اسٹرانگ پوسچر ہونا چاہیے تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا, بٹ وہ نظر نہیں آیا. دوسری جانب قومی اسمبلی میں بہت زیادہ شور شرابہ, نفرت انگیز الفاظ اور چیف جسٹس کے اوپر چڑھائی, یہ سب کچھ دیکھنے کو ملا. ایز یوزول فور فرنٹ پہ تھے خواجہ آصف, احسن اقبال, گڈ ٹو سی یو, اس طرح کے الفاظ کے اوپر طنز کیا گیا. اسد محمود فضل الرحمان کے صاحبزادے کہہ رہے تھے کہ اگر چیف جسٹس صاحب کو بہت شوق ہے سیاست کرنے کا تو پھر آئیں, سیاست کے میدان میں آئیں اور ہم انہیں بتاتے ہیں سیاست کیا ہوتی ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ مخصوص ججوں کے خلاف ہم ریفرنس دائر کریں گے. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا, کیونکہ ان کی گفتگو اس قابل نہیں ہوتی کہ ریپیٹ کی جائے, تو میں بہت سرسری سی بات ان کی آپ کو بتا دوں. وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان میں یہ روایت تھی کہ پرچے لیک ہوتے تھے, اب فیصلے لیک ہوتے ہیں. طارق رحیم نے جو آڈیو میں بتایا بالکل ویسا ہی ہوا ہے, انہوں نے عدل کو مذاق بنا لیا ہے اور ایک ملزم کو کہہ رہے ہیں وش یو گڈ لک. اس کے علاوہ تمام ججز اب مجرموں کو دیکھ کر کہیں کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی, یہ احسن اقبال کا کہنا تھا. یہ سارے بہت ہی پیٹی آرگیومنٹس ہیں. ان کا کوئی وقت ہوتا تھا جب پارلیمنٹ میں ہم ایسی آوازیں سنتے تھے کہ ان الفاظ کو حذف کر دیا جائے, یہ غیر پارلیمانی زبان ہے, لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا. قومی اسمبلی کے اسپیکر بیٹھ کے آرام سے مسکراتے رہتے ہیں, لوگوں کو فری فلوٹ دیتے ہیں, وہ جو مرضی بات کریں, جیسی مرضی بات کریں. تو ایک اس طرح کا ماحول ہے جس میں بس ایک بنچ آف پیپل کا قبضہ ہے اس وقت قومی اسمبلی پہ. وہ وہاں بیٹھ کے جو مرضی بلز پاس کریں اور جیسے مرضی ریمارکس پاس کریں اور جس مرضی انسٹیٹیوشن پہ پاس کریں. اس کے علاوہ عمران خان نے کل ٹویٹ کی, ایک سیریز آف ٹویٹ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کے منصوبے کا انکشاف ہوا ہے. ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنان کی بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ اور پی ٹی آئی پر پابندی کی حکومتی کوششوں پر ہم بھرپور جواب دیں گے. چیئرمین تحریک انصاف نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور قوم سے کہا کہ بھرپور پرامن احتجاجی تحریک کے لیے تیار رہیں. انہوں نے کہا کہ تقریباً 7,000 ہمارے لیڈرشپ کے لوگ, کارکنان, خواتین جیلوں میں ہیں. یہ تحقیق تک نہیں کی گئی کہ سرکاری عمارتوں کو نظر آتش کرنے میں کون ملوث تھا. یہ سراغ بھی نہیں لگایا گیا کہ درجنوں غیر مسلح مظاہرین کی گولیاں لگنے سے جو ڈیتھس ہوئی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے. انہوں نے کہا کہ منصوبہ یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی اور واحد سیاسی جماعت پر پابندی لگا دی جائے. اس دوران سیکیورٹی ایجنسیز سپریم کورٹ پر قبضہ جمائیں اور دستور مملکت کو پیروں تلے روندنے میں گنڈوں کی سہولت کاری میں مصروف رہیں.
موجودہ حالات میں کیونکہ اٹس ویری کلیئر کہ کوئی ایک سائڈ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، ادارے طاقتور حلقے، کوئی بھی میڈیشن کرانے والے لوگ جو یوزلی پاکستان کی پالیٹکس میں موجود رہتے ہیں، جو بیچ میں بیٹھ کے بات چیت کراتے ہیں. اینڈ اف آئی مے سے دیٹ، تو پرویز الہی کسی حد تک وہ رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں شاید یہ لیوریج کوئی دینا ہی نہیں چاہتا پی ٹی آئی کو، کیونکہ ان کو مائنس کرنے کا، پہلے تو صرف مائنس عمران خان پروگرام نظر آتا تھا، لیکن اب کلیئرلی ان واقعات کے بعد جو ان کے اوپر ٹیررزم اور سیڈیشن اور اس قسم کے جو چارجز لگائے جا رہے ہیں، اٹ آل لیڈس ٹو دیٹ منترا کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے اور اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اتنی مقبول جماعت کے اوپر آپ جو مرضی پابندی لگا دیں، جو مرضی الزام لگا دیں، اگر اسے لوگوں نے قبول نہیں کیا اور اس کے بعد آپ نے الیکشنز کرائے تو ان الیکشنز کی بھی لیجیٹمیسی کوئی نہیں ہوگی. شاید پروسیس کے طور پہ الیکشنز ہو جائیں، اگین ایک بہت بڑی جماعت، بے شک پابندی ہو لیکن اس کی موبلائزیشن پاور بہت اسٹرانگ ہے، لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے الیکشنز کو، ہنگ پارلیمنٹ آئے گی دوبارہ سے، تو جو ملکی معاملات ہیں، جس طرح اکانومی ابھی تک سفر کر رہی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کنٹینیو کر رہی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ اتنے کیویٹ سے نظر آئے ہیں ان کچھ دنوں میں کہ کس کس طریقے سے ہم ڈیمیج ہوئے ہیں، وہ سب کنٹینیو کریں گے. تو آئی ہوپ کہ یہ چیز کہیں سوچی جا رہی ہو، سمجھی جا رہی ہو کہ اس طریقے سے بلینکٹ ٹریٹمنٹ کر کے آپ کسی کو بالکل وائٹ واش نہیں کر سکتے، لیکن ایٹ دا مومنٹ پلان تو یہی نظر آ رہا ہے. دوسری جانب پی ڈی ایم نے سپریم کورٹ کے باہر جو آج دھرنا دیا، اس کی کال دی تھی وی آل نو فضل الرحمان صاحب نے، اور ان کو انڈورس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی نے بھی رسپانس کیا، مریم نواز بھی وہاں پہنچیں، اور مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی کے قافلے پنجاب کے مختلف شہروں سے اسلام آباد میں پہنچتے رہے وقتاً فوقتاً. کلیئرلی اس وقت سچویشن ایسکلیشن لیڈر اتنا اوپر جا چکا ہے کہ سمجھ سے باہر ہے کہ جن کا کام سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہے، اگر وہی ہاسٹائل ہوئے میں ہے تو پھر سیکیورٹی کون پرووائڈ کرے گا. باقی کچھ امپورٹنٹ خبروں میں قومی اسمبلی کمیٹی کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ پہلے کال کیا گیا تھا لیکن یہ کینسل ہو گیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کیا ہے، جس میں کیبنٹ، مسلح افواج کے سربراہان شریک ہوں گے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اوپر جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے اس میں اگر دیکھیں تو عمران خان کی گرفتاری پر جو احتجاج اور جلاؤ گھیراؤ ہوا ہے، اس میں فردوس شمیم نقوی کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. آج القادر ٹرسٹ کیس میں لاہور ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ کو 23 مئی تک حفاظتی ضمانت دے دی گئی. اینٹی کرپشن پنجاب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو 19 مئی کو طلب کر لیا ہے. یاد رہے ان کو پہلے بھی نوٹسز دیے تھے، وہ نہیں آئے، دس از سیکنڈ ٹائم، اور اگر اس دفعہ بھی پیش نہیں ہوتے تو کوئی ایکسپیڈیشن میرے خیال ہے بزدار صاحب کو بھی ایکسپیکٹ کرنا پڑے گا. اور سارے ملک میں تقریباً ایک ہفتے کی انٹرنیٹ کی بندش کے بعد آج سوشل میڈیا ایپس بحال نظر آئیں، اور ٹویٹر پہ تو لوگوں نے شکریہ ادا کیا مریم نواز کا کہ یہ کیونکہ ان کو ضرورت تھی اس موقع پہ اپنی اس ریلی کو کوریج دینے کے لیے اور اس ریلی کو ٹویٹ کرنے کے لیے اور اس کے اوپر کامنٹس دینے کے لیے، اس لیے یہ انٹرنیٹ بحال کیا گیا. سو سیدھی سی جو اگر ایکسپلینیشن دی جائے تو وہ یہ ہے کہ ایک اکانومی آف انٹرنیٹ ہوتی ہے، کیونکہ اب بہت سارے جو ارننگ پوائنٹ آف ویوز ہیں یا بہت سارے جو مواقع لوگوں کو پرووائڈ کیے گئے ہیں کمائی کے، امپلائمنٹ کے، وہ اب انٹرنیٹ بیسڈ ہیں. تو جب یہ کولیپس کرتا ہے یا اس کو سلو ڈاؤن کیا جاتا ہے فار پولیٹیکل ریزنز، تو آپ کی اکانومی مزید شاک میں آتی ہے. اکانومی مزید شاک میں آتی ہے تو وہ لوگ جو ڈیلی ویجرز ہیں، جس طرح بائکرز، رائڈرز، جو مختلف ڈیلیوری سروسز میں کام کر رہے ہیں، جن کو ڈیلی ویجز دیے جاتے ہیں اور وہ بھی بہت معمولی ہوتے ہیں. آج میری 2-3 ایسے رائڈرز سے بات ہوئی اور ان کی کہانی میں پھر کلیکٹیولی یہ سارا کمپائل کر رہی ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ان کی فیملیز کس طرح سفر کر رہی ہیں، وہ کس طرح سفر کر رہے ہیں، اور اس سب کا ایک ٹراما جو ایک عام آدمی کے اوپر ہے وہ کہاں تک اثر انداز ہو سکتا ہے. I'll see you tomorrow.